جی السلام علیکم. سبجیکٹ اسپیشلسٹ کا پیپر لیا تھا پی پی ایس سی نے 2016 کے اندر بی پی ایس 17 کے لیے 17 گریڈ کے لیے اردو کا یہ پورشن ہے, تو اس کو دیکھ لیتا ہے. پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن, مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن. علامہ اقبال کے اس شعر میں ردیف کیا ہے؟ تو اس شعر میں ردیف نہیں ہے دوستو. بار بار میں کہہ رہا ہوں, کر ہم نے کیا ہوا پچھلی ویڈیو میں, تو کر کو یاد رکھیں, کر ٹھیک ہے. قافیہ پہلے آتا ہے ہم ایک جیسے الفاظ, اور ردیف بعد میں آتا ہے جو کہ ہوتا ہے ایک ہی الفاظ دہرا جاتا ہے. تو اس شعر میں دیکھیں کوئی بھی الفاظ دہرایا نہیں گیا. دمن اور چمن اس کے قافیہ ہیں, ردیف نہیں ہے. سوال نمبر 1 کے حوالے سے بتائیے کہ اس شعر میں قافیہ کیا ہے؟ تو دمن اور چمن قافیہ ہے. شمار نمبر 1 کے ہی حوالے سے بتائیے کہ علامہ اقبال کی غزل کے اس شعر کو کیا نام دیں گے؟ تو اس کو مطلع کہیں گے. مطلع کسی بھی غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں, اور مقطع آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں اپنا تخلص برتا ہے شاعر. رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو, تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. اس شعر میں کون سی صنعت آئی ہے؟ تضاد آیا ہے. شعر میں امید و آرزو مندی اور زندگی کے مثبت رویوں کے بیان کرنے کو اصلاح میں رجائیت کہتے ہیں. کلام میں قلبی واردات, نازک احساسات اور لطیف جذبات کو پیش کرنا اصلاح میں داخلیت کہلاتا ہے. فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ, سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ. فلاحت کا مفہوم ہے کھیتی باڑی. یہ سوال کافی بار پوچھ چکا ہے وہ پی پی ایس سی کے پاس پیپرز کے اندر. اہل زمین کو نسخہ زندگی دوام ہے, خونے جگر سے تربیت پاتی ہے جو سخنوری. سخنوری کے معنی ہیں شاعری. نالا کا شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر, دامن رویا خون کے آنسو جہاں آباد پر. شیراز کا بلبل سے مراد ہے شیخ سعدی. شمار نمبر 9 کے حوالے سے بتائیے کہ جہان آباد سے کیا مراد ہے؟ جہان آباد سے مراد ہے لاہور. اقبال کے کس عشق کا یہ فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. حبشی سے مراد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. شمار نمبر 11 کے حوالے سے بتائیے کہ رومی سے مراد کون ہے؟ تو وہ سکندر رومی ہے. سرے کوہ آدم سے تا کوہ بیضا, جہاں جاؤ گے کھوج پاؤ گے ان کا. کوہ آدم کہاں واقع ہے؟ سری لنکا کے اندر واقع ہے. ہم نے اسلامک اسٹڈیز کی سیریز کے اندر پروفٹس کو بہت ڈیٹیلڈ وائز کیا ہوا ہے. اگر آپ نے الکرم اسکول آف تھاٹ کی اسلامک اسٹڈیز والی CSS/PMS اسلامک اسٹڈیز والی پلے لسٹ نہیں دیکھی تو وہاں پہ جا کے دیکھیں. انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ کورس, وہ جو اکیڈمیز آپ کو لاکھوں روپے لے کے دے رہی ہیں, بالکل فری آف کاسٹ ملے گا. سوال نمبر 13 کے حوالے سے بتائیے کہ کوہ بیضا ماؤنٹ سلوریس کس ملک کا پہاڑ ہے؟ وہ ہسپانیہ اسپین کا پہاڑ ہے. ہرگز نہ تھا زمانہ سابق پہ یہ فلک, جس آسماں کی دھوم تھی وہ آسماں ہے اب. اردو غزل میں آسماں دشمنی کی علامت سمجھا جاتا ہے. پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی, ساحل سے سر ٹپکتی رہیں موجیں فرات کی. اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ حسن تعلیل استعمال ہوئی ہے. ہر شے مسافر ہر چیز راہی, کیا چاند تارے کیا مرغ و ماہی. اس شعر میں ردیف کیا ہے؟ اس شعر میں ردیف نہیں ہے. ہم نے قر ابھی کیا ہے دوستو. سوال نمبر 17 میں قافیہ ہے راہی ماہی. ہم نے ابھی کیا ہے. آئی تھنک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ایک ہی آواز کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ قافیہ ہوتے ہیں, اور جو ایک ہی الفاظ دہرائے جاتے ہیں وہ ردیف ہوتا ہے. میر امن کی تصنیف باغ و بہار تاریخی نام ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس نام سے سن اشاعت برآمد ہوتا ہے. گودان, میدان عمل, بازار حسن اور چوگان ہستی وغیرہ ناولوں سے کس مصنف کا نام ذہن میں آتا ہے؟ تو یہ ناول ہیں منشی پریم چند کے. انڈین شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ آغا حشر کو. امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی بلا شبہ اردو ادب میں شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے. یہ ڈرامہ 1922 کے اندر لکھا گیا. شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار اردو ادب کا ایک شاہکار مضمون ہے. اس کا تعلق فینٹیسی سے ہے. اس کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں. وہ کون سی کتاب ہے جس کے دیباچے کو اردو سوان نگاری کے منشور کی حیثیت حاصل ہے؟ وہ حیات سعدی ہے. میں باغی ہوں, میں اور میرا پاکستان, سب سے پہلے پاکستان, چاہے یوسف سے صدا,
ان تمام کتابوں کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو ان تمام کتابوں کا تعلق آپ بیتی یا خود نوشتہ سے. آپ بیتی کہتے ہیں جو اپنے بارے میں لکھی جائے. لوح دل دبستان لاہور کے کس شاعر کی معروف آزاد نظم کا عنوان ہے؟ تو وہ مجید امجد کی نظم کا عنوان ہے لوح دل. کلام میں کچھ باتوں کا ذکر کر کے ان کی مناسبت سے متعلقات کا ذکر، کسی خاص تعین یا بغیر تعین کرنا علم بدیع کی اصطلاح میں کون سی صنعت کہلاتا ہے؟ تو وہ لف و نشر کہلاتا ہے. کلام میں کسی لفظ کے دو معنی نکلتے ہیں اور آدمی مخمسے میں پڑ جائے کہ کون سے معنی مراد ہیں تو ایسی صنعت کو اصطلاح میں ایہام کہتے ہیں. کسی لفظ معترضہ یا جملہ معترضہ کی وضاحت کے لیے رموز اوقاف کی کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ قوسین. وجہ جامع علم بیان کی کون سی صورت کا رکن ہے؟ استعارہ کی ہے. وجہ جامع علم بیان کی صورت کا رکن ہے استعارہ. مائیہ سرزمین پنجاب کی ایسی صنف نظم ہے جو مقبول خاص و عام ہے. یہ کتنے مصروں پر مشتمل ہوتا ہے؟ یہ 3 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے. یہ پنجابی زبان کا ہے. اگر آپ نے ہماری پنجابی کی ون لائنر سیریز نہیں دیکھی ہوئی تو دوست آپ کی مرضی ہے. کافی زیادہ ہم نے چیزوں کو ایکسپلور کیا ہوا ہے جو ابھی تک انٹرنیٹ پہ فری آف کاسٹ ابھی تک کسی نے بھی نہیں اویل کیا ہوا. تو ہماری CSS اور PMS کی پنجابی کی پلے لسٹ میں جائیں گے اگر آپ تو انشاءاللہ آپ کو مائیہ، ٹپا اور پنجابی کا پورا CSS PMS کا سلیبس ملے گا انشاءاللہ. آزاد نظم کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس میں رفعت تخیل ہوتا ہے. کسی غیر زبان کے لفظ کو عربی بنا لینے کے عمل کو تعریب کہتے ہیں. فارسی بنا لینے کے عمل کو تفریس کہتے ہیں. یہ کافی اہم سوال ہے. واو معدولہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ہے جو لکھی جائے پڑھی نہ جائے تو اسے کہتے ہیں واو معدولہ. سوچ بچار، بھاگ دوڑ، مار پیٹ، دیکھ بھال کے الفاظ قواعد کی روح سے اس میں حاصل مصدر ہیں. حاصل مصدر. مسجد قرطبہ علامہ اقبال کی ایک شاہکار نظم ہے. یہ ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ یہ بال جبریل کے اندر شامل ہے. علامہ اقبال ہی کی نظم ابلیس کی مجلس شورا ان کے کس مجموعے کے اندر شامل ہے؟ تو ارمغان حجاز کے اندر وہ شامل ہے. مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اردو کا ایک شاہکار مضمون ہے. اس کے مصنف ہیں سجاد حیدر یلدرم. مرزا غالب کی ناتمام تصنیف مہر نمروز کا موضوع ہے تاریخ. ایسا شاگرد جو استاد کو محقق اور محقق کو محقق تر بنا دیتا ہے. علامہ اقبال کے بارے میں یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول علامہ اقبال کے بارے میں پروفیسر تھامس آرنلڈ کا تھا. مولانا حالی کے خیال میں شاعر کی حیثیت سے اردو شاعری کو سب سے زیادہ الفاظ کس نے دیے؟ نذیر اکبر آبادی نے دیے اکارڈنگ ٹو مولانا حالی. شعر شور انگیز میر کے کلام کی 4 جلدوں پر مبنی شرح ہے. اس کے مصنف ہیں شمس الرحمن فاروقی. اردو ظریفانہ شاعری میں سید محمد جعفری کا نام بہت نمایاں ہے. ان کے مجموعہ کلام کا نام ہے شوخی تحریر. سر سید احمد خان نے انگلستان سے واپسی پر کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ تو تہذیب الاخلاق جاری کیا تھا. مولانا حالی کی عظیم تصنیف حیات جاوید پہلی بار 1901 کے اندر شائع ہوئی تھی. تحقیقات چشتی جسے جا بجا طور پر لاہور کی مسند ترین تاریخ کہا جا سکتا ہے کس کی تصنیف ہے؟ مولوی نور احمد کی. علامہ اقبال نے پرندوں میں شاہین کو جن صفات کی بنا پر پسند کیا ہے ان میں اہم ترین صفت ہے یہ ہے کہ شاہین بلند پرواز ہوتا ہے. تصدق حسین، خالد، نون نیم راشد اور میرا جی میں قدر مشترک کیا ہے؟ یہ تمام آزاد نظم کے لکھاری تھے. ہر چند اردو میں سب سے کم سرمایہ چھوڑا ہے مگر کتنا اونچا مقام پایا ہے. رشید احمد صدیقی کا یہ جملہ کس مزاح نگار کی ذات پر صادق آتا ہے؟ تو پطرس بخاری کے بارے میں یہ جملہ انہوں نے بولا تھا. ہجو کے اعتبار سے کون سا لفظ درست ہے؟ تو یہ دیکھیں یہ والا نہیں بلکہ یہ والا چودھری صحیح لفظ ہے. کسی ریٹائرڈ جج کو جج صاحب یا کسی ریٹائرڈ جنرل کو جنرل صاحب کہنا علم بیان کی روح سے مجاز مرسل ہے. اسلم شتر بے مہار ہے. اس جملے میں علم بیان کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ کنایا. غلام عباس کا ناولٹ کون سا ہے؟ گوندنی والا تکیہ. میر تقی میر کا کلیات کتنے واوین پر مشتمل ہے؟ 6 واوین پر مشتمل ہے میر تقی میر کا کلیات. مولانا محمد علی جوہر ہمدرد کے متوازی وہ کون سا انگریزی اخبار نکالتے تھے جس کی زبان دانی کے انگریز بھی معترف تھے؟ تو وہ کامریڈ تھا جو وہ ہمدرد کے متوازی نکالتے تھے. ہمدرد جو اردو میں تھا اور کامریڈ واز ان انگلش.
علامہ اقبال کی اس تصنیف کا نام کیا ہے جو اقتصادیات میں اردو کی پہلی تصنیف ہے؟ تو اس کا نام ہے علم الاقتصادیات۔ اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف، یہ الفاظ جیلی حروف میں علامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام کے سرورق پر درج ہیں؟ ضرب کلیم کے اوپر درج ہیں۔ اردو زبان میں مستعمل غیر منقولہ حروف ابجد بشمول حمزہ کی تعداد 20 ہے۔ اردو زبان میں مستعمل منقوط حروف ابجد کی تعداد 17 ہے۔ منقوط کہتے ہیں جن پہ نقطہ ہے۔ چہار شنبہ ہفتے کا کون سا دن ہے؟ تو چہار شنبہ کہتے ہیں بدھ کو۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کس صنف نظم کو سب سے زیادہ برتا؟ تو مثنوی کو سب سے زیادہ برتا انہوں نے۔ پامال رستوں کو ترک کر کے ایک تخلیقی جذبے کے تحت نئی قدروں کی تلاش میں منہمک ہونے کے عمل کو ادبی اصطلاح میں رومانیت کہتے ہیں۔ شاعری میں سوقیانہ، فرسودہ اور پامال الفاظ کا استعمال شعری اصطلاح میں ابتذال کہلاتا ہے۔ روزمرہ جو ہے نا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حقیقی معنی دے۔ مثال اور روزمرہ میں یہی فرق ہے کہ روزمرہ ہمیشہ حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو کہ مثالیں ہیں جو کہ ہم نے پہلے کی ہوئی ہیں ضرب المثال، وہ مجازی معنی میں استعمال ہوتی ہیں۔ قواعد کی روح سے لکھنا کون سا مصدر ہے؟ یہ مصدر متعدی ہے لکھنا۔ لفظ پہناوا قواعد کی روح سے اسم حاصل مصدر ہے۔ کس صنف نثر کی زبان غزل کی زبان سے قریب تر ہے؟ انشائیہ کی زبان غزل کی زبان سے قریب تر ہے، جبکہ انشائیہ نثر ہے اور غزل نظم میں آتی ہے۔ غزل در غزل سے کیا مراد ہے؟ اسی بہر ردیف قافیے میں ایک اور غزل آ جائے اس کو کہتے ہیں غزل در غزل۔ میر تقی میر نے اپنی زندگی کے آخری 30-31 سال کہاں بسر کیے؟ لکھنؤ میں بسر کیے تھے انہوں نے۔ اردو میں تنقید کی اولین کتاب کسے قرار دیا جاتا ہے؟ تو مقدمہ شعر و شاعری کو شمار کیا جاتا ہے اردو میں تنقید کی اولین کتاب۔ مرزا غالب کے اردو مکاتیب پر مبنی کتاب عود ہندی ہے۔ اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کے روح رواں سید سجاد ظہیر تھے۔ علامہ قواعد کی روح سے ایک لقب ہے۔ تشبیب کس صنف شاعری کا جزو ہے؟ تو یہ قصیدہ کا جزو ہے۔ مولانا حالی کے خیال میں سب سے مقدم اور ضروری چیز کو جو شاعری کو متشاعر سے ممیز و مشرف کرتی ہے وہ ہے تخیل۔ ہجو ایسا صنف نظم ہے جس میں کسی کو برا بھلا کہا گیا ہو۔ من کے ایک دھوبی کاغذی گھاٹ پر گلاب تمہارا کیکر ہمارا دیا سلائی جھینگر کا جنازہ جیسے انشائیوں سے کس ادیب کا نام ذہن میں آتا ہے؟ خواجہ حسن نظامی کا نام ذہن میں آتا ہے۔ مطلب یہ تمام لکھتیں ان کی ہیں، خواجہ حسن نظامی کی۔ مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ کے مصنف ہیں مولانا عبدالحلیم شرر۔ بیگمات کے آنسو خواجہ حسن نظامی کی تصنیف ہے۔ مٹی کا دریا میں مصنف نے اپنی زندگی کی روایت بیان کی ہوئی ہے۔ بتائیے یہ کس کی خود نوشتہ ہے؟ مرزا ادیب کی خود نوشتہ ہے، یہ سوان عمری ہے۔ محاورے کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے مجازی معنی میں استعمال ہو، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کیا۔ روزمرہ کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو، جبکہ محاورے یا مثال کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے مجازی معنی دے۔ فاختہ اڑانا محاورہ ہے، اس کا مفہوم ہے مزے اڑانا۔ قدم لینا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے تعظیم کرنا۔ قدم لینا تعظیم کرنا کسی کی۔ گنگا نہانا کا مطلب ہوتا ہے کسی مشکل کام کو سر انجام دینا۔ یہ جو محاورہ ہے سبک سر ہونا، اس کا مطلب ہے بے عزت و بے وقار ہونا۔ آنکھیں سفید ہونا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے بینائی جاتے رہنا۔ ٹامک ٹوئیاں مارنا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے قیاس آرائی کرنا۔ حرز جاں بنانا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے بہت عزیز رکھنا۔ شش و پنج میں پڑھنا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ یہ ایک محاورہ بھی ہے اور روزمرہ بھی ہے، مطلب اسے مجازی معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے اور حقیقی معنی میں بھی۔ آگے نعت نہ پیچھے پگھا ضرب المثال ہے، اس کا مفہوم ہے لاوارث ہونا۔ نمازی کا ٹکا ضرب المثال ہے، اس کا مفہوم ہے فعل بد کی سزا ضرور ملتی ہے۔ بانگے درا کا دباچہ سر عبد القادر نے لکھا تھا۔ نور اللغات کے مؤلف مولوی نور الحسن نیر ہیں۔
جزو لا ينفک کے معنی ہیں جو حصہ الگ نہ ہو سکے. جزو کہتے ہیں حصے کو، لا ينفک جو الگ نہ ہو سکے. جزو لا ينفک مطلب جو چیز جو حصہ الگ نہ ہو سکے اس کو کہتے ہیں. کھیت رہنا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے لڑائی میں مارے جانا. کاغذ کھولنا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے عیب فاش کرنا. خاطر نشان ہونا محاورہ ہے، اس کا مفہوم ہے بات کا دل میں بیٹھ جانا. رجائیت ادبی اصطلاح میں امید اور مثبت رویے کو کہتے ہیں. اتمام حجت کی ترکیب اردو میں کن معنوں میں مشتمل ہوتی ہے؟ تو وہ کسی امر میں آخری مرتبہ سمجھا جانا کہلاتا ہے اتمام حجت. بسا اوقات کی ترکیب کا معنی ہے، بسا اوقات کا مطلب ہوتا ہے اکثر اوقات.